محترم سامعین و حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلى آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، صدق اللہ العظیم۔ آئیے سب سے پہلے ایک بار عقیدت اور محبت کے ساتھ سلطان کائنات تاجدار دو جہاں فخر موجودات باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم روحی فدا حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کسبنا میں جھوم جھوم کر درود پاک ہدیہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ محترم سامعین اکرام، ماہ رجب المرجب کے آخری ایام چل رہے ہیں اور ماہ رجب المرجب کا یہ آخری جمعۃ المبارکہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ماہ رجب المرجب کی 27ویں تاریخ عظیم الشان تاریخ ہے جو آج کی رات آنے والی ہے، کہ جس میں اللہ عز و جل نے جہاں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار اور لاتعداد معجزات عطا فرمائے، انہی بے شمار اور لاتعداد معجزوں میں سے ایک عظیم نمایاں اور ممتاز اور ایک عظیم الشان معجزہ اللہ نے 27 رجب کو معراج کا معجزہ عطا فرمایا۔ معجزہ معراج، اللہ اکبر، سادہ سی بات ہے، کیا ہے کہ 1450 سال کی پہلے ہوا تاریخ ایک عظیم تاریخ تھی کہ جب 27ویں رجب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام، پھر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ سے پھر ساتوں آسمان، پھر اس سے سدرۃ المنتہا، پھر سدرۃ المنتہا سے عرش، پھر عرش سے پھر پتہ نہیں جہاں تک اللہ نے چاہا، جہاں تھا جہاں کہاں کچھ بھی نہ تھا، اس لامقام لے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر حجاب کے، بغیر پردے کے اپنے محبوب کو بیداری کی حالت میں سر کی آنکھوں سے اپنا دیدار عطا فرمایا۔ اللہ اکبر، بغیر حجاب کے، بغیر پردے کے، سر کی آنکھوں سے ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے دولہا، شب اسرا کے دولہا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان آنکھوں سے، اپنے سر کی آنکھوں سے بیداری کی حالت میں اپنے رب کا دیدار کیا۔ بریلی کے امام فرماتے ہیں کہ وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے۔ یہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے وہ نہیں جو تجھ پہ آیا نہیں۔ سبحان اللہ، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، یہ وہ عظیم الشان تاریخ ہے، آج تک عقل والے حیران ہیں۔ اصل میں یہ صرف معجزہ معراج، اللہ اکبر، صرف معجزہ نہیں بلکہ یہ تو وہ عظیم الشان واقعہ ہے کہ اس میں کئی ساری محبتوں کے راز پوشیدہ ہے۔ سبحان اللہ، ایک راز ہے محبتوں کا، الفتوں کا، اللہ پر ایک رازوں کا خزانہ ہے معجزہ معراج۔ عقل والے حیران ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا، اتنے سال کیسے ہو سکتا ہے کہ بھائی اتنے سال کا عرصہ ہے۔ حضرات گرامی، اس لیے عقل والے اپنے عقل کے ترازو پر تولتے ہیں۔ حضرات گرامی، اگر
आधा लीटर के गिलास में 1 किलो पानी रखा जाए तो क्या वो समाएगा? यकीनन बिल्कुल नहीं समाएगा। अगर 1 किलो के बोरी में, 2 मन के बोरे में अगर 1 क्विंटल डाला जाए, क्या वो समाएगा? नहीं समाएगा। हज़रात, इसी तरह ये अकल एक छोटी सी चीज है जो हमारे जो है सर के ऊपर एक नूर है। तो हमारे अकल के इस छोटे से नुक्ते में मेराज का लामहदूद मुजज़ा भी कभी नहीं आ सकता है। सुभान अल्लाह, मेराज एक लामहदूद मुजज़ा है। अल्लाहु अकबर। कभी भी इस छोटी सी अकल में आज तक अकल वाले हैरान हैं। अकल की रोशनी में तराजू में, अकल के तराजू में तोलने बैठे हैं। ये कैसे हो सकता है? उस दौर में भी अकल वालों ने अकल के तराजू में मुजज़ा मेराज को तोलने की कोशिश की। कुछ मुसलमान ने, कुछ गैर मुस्लिमों ने, हजरात गिरामी, इस दौर में भी गैर मुस्लिम तो गैर मुस्लिम, कुछ नाम निहाद कलमा पढ़ने वाले भी अकल के तराजू में मुजज़ा मेराज को तोलने की कोशिश कर रहे हैं। आज अकल वाले हैरान हैं, मुजज़ा मेराज को तोलने के चक्कर में बैठे हैं कि ये इतना जिस्म लेकर इतनी दूर कैसे चले गए। आज तक वे हैरान हैं, अकल के तराजू में तोल रहे हैं। उधर मुस्तफा जाने रहमत गए भी और रब से मुलाकात करके आ भी गए हैं। सुभान अल्लाह, हुजूर गए भी हैं और मुलाकात करके आ भी गए हैं। अल्लाहु अकबर, आ भी गए हैं। ये अकल वाले हमेशा अकल के तराजू में तोलते। आओ मैं आपको बरेली के इमाम की बारगाह में लेकर चलूं, इमाम इश्क व मोहब्बत की बारगाह में लेकर चलूं। अल्लाहु अकबर, उनकी बारगाह में लेकर चलूं। अल्लाहु अकबर। हजरत गिरामी, देखे ना, उलमा बयान फरमाते हैं, आशिकीन की जमात बयान फरमाते हैं, लोगों इतना सारा अरसा और इतना लंबा सफर अल्लाह के नबी ने रात के थोड़े से हिस्से में कैसे तय कर लिया? आगे उसकी दलील आ रही है, लेकिन सादा सी बात जो अगर समझना चाहे तो समझने वालों के लिए काफी है यही बात। कहते ये घड़ी है, ये इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों का तो पता नहीं, लेकिन जो आम तौर पर जो हमारी घड़ियां हैं जो सेल से चलती है, बैटरी से चलती है, कहा देखो समझने के लिए इशारा काफी है। ये जो हमारी घड़ियां हैं जिसमें सेल लगती हैं, अगर इन घड़ियों में सेल ना हो, अगर इन घड़ियों से सेल निकाल दिया जाए, मिसाल के तौर पर घड़ी में अभी 1:25 बज रहे हैं, सेल वाली घड़ी में अगर घड़ी से सेल निकाल दिया जाए और फिर घड़ी के आज़ा अपने तौर पर अंदर बिल्कुल सलामत के साथ रहे, हजरात इरामी, फिर 10 साल नहीं 15 साल के बाद अगर दोबारा घड़ी में फिर दोबारा सेल डाली जाए और घड़ी सलामत रहे, तो फिर जहां 1:25 पर कांटा रुका था, 15 साल के बाद सेल डालो, उसमें जान डालो, फिर 1:25 से दोबारा कांटा शुरू हो जाता है। बस अकल में आने वाली समझदारों के लिए इशारा काफी। कहा इसी तरीके से ये कायनात जिस्म है, इस जिस्म की जान आमिना के लाल है। सुभान अल्लाह। इस जिस्म की रूह है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मेराज के लिए गए तो जिस्म तो बाकी था, अल्लाह ने इस जिस्म कायनात से रूह मोहम्मद को जिस्म कायनात से जाने कायनात को जब निकाल लिया गया, तो फिर जहां पानी बह रहा था वही पानी रुक गया। जहां बिस्तरा गर्म था, बिस्तरा गर्म होने की कैफियत वही रुक गई। कुंडी जहां हिल रही थी, कैफियत वही रुक गई। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जिस्म से तशरीफ लेकर गए, फिर 18,000 साल तमाम मलकुत मुल्क की सैर फरमाते रहे, रब का दीदार करते रहे। 18,000 साल के बाद जब जिस्म कायनात, रूह कायनात दोबारा इस दुनिया में तशरीफ लेकर आए, जब इस कायनात में जान पड़ गई, जब हुजूर सारा कुछ करके तशरीफ लेकर आ गए, फिर दोबारा इस कायनात की हरकतें शुरू हो गई। जहां कंडी बंद थी वही कुंडी हिलना शुरू हो गई, जहां पानी बंद था वहीं से पानी बहना शुरू हो गया, जहां बिस्तरा गर्म था दोबारा बिस्तरा गर्म होना शुरू हो गया। सुभान अल्लाहु अकबर। फिर बरेली के इमाम फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। कहते हैं जो अगर हुजूर न थे तो कुछ न था, फिर हुजूर आ गए तो कायनात जहां रुकी थी दोबारा कायनात का सिलसिला वहीं से शुरू हो गया है। सुभान अल्लाह। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है और हुजूर हैं। अल्लाह अकबर। इसलिए कायनात अब भी चल रही है। सुभान अल्लाह।
یہ حضور کی سانسوں کا صدقہ ہے، یہ حضور کے یہاں تشریف رہنے کا صدقہ ہے، وگرنہ یہ کائنات کہاں رکتی۔ آج کائنات یہ دنیا میں ہونے والے ظلم اور بربریت اور اس جسم اور اس دنیا میں ہونے والے اتنے گناہوں کے پہاڑ، صدق و امانت یہ کے ختم ہوتے ہوئے یہ راستے اور یہ شرک اور کفر کے اڈے اور لوگوں کے مسلمانوں پر ہونے والی یہ ظلم اور بربریت کی داستان، یہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفتوں کا طوفان، یہ دنیا کہاں رہنی تھی؟ ارے آج یہ دنیا باقی ہے۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، اللہ نے فرمایا اے حبیب جب تک آپ ہیں یہ دنیا سلامت ہے۔ سبحان اللہ۔ سوال اٹھتا ہے کہ بھائی پھر رب کا عذاب کیوں نہیں نازل ہو جاتا؟ یقیناً آ جاتا، فرشتے لے کر کھڑے ہو جاتے، حضرات گرامی کیوں نہیں آ رہا ہے؟ ہم تو ہم ہیں، آج بڑے بڑے شیطان، بڑے بڑے بدماش، بڑے بڑے قمار اور بڑے بڑے شیطان فرعون اس دنیا میں آج اس لیے بچے ہوئے ہیں کیونکہ آج اس دنیا کو شرف حاصل ہے میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے۔ سبحان اللہ۔ اگر حضور نہ ہوتے تو پھر پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا۔ حضرات گرامی تو حضور جان کائنات ہے، حضور روح کائنات ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لے کر آئے، پھر کائنات وہی شروع ہو گئی۔ اچھا پھر دوسرا رنگ اس کو یوں دیکھیں حضرات گرامی، دوسرے طریقے سے دوسرے رنگ سے اس کو یوں سماعت فرمائیں حضرات گرامی، اگر حضور کہتے نا اگر 30 پاروں کو اٹھا کر دیکھ لیں آپ تو 30 پاروں میں سے اور 100 قرآن کی 14 سورتوں میں سے صرف یہ معجزہ معراج والی سورت وہ سورت ہے کہ جس کی ابتدا جس کی شروعات سبحان اللہ سے ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ جس کی ابتدا جس کی شروعات سبحان اللہ سے ہو رہی ہے۔ حضرات اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن نازل فرمایا نا تو عرب کی عادات اور اطوار کے اعتبار سے، ان کی طبیعتوں کے اعتبار سے، جو ان کی طبیعتیں تھیں اور جن طبیعتوں کے مالک تھے حضرات گرامی، انہی چیزوں پر ان کو عاجز کر دیا کہ بھائی تمہاری طبیعت ہے کہ اس سے اوپر بات، اللہ نے ان کو عاجز کر دیا کہ تمہیں ماننا پڑے گا۔ اصل میں ان کی طبیعت تھی، عادت تھی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی 1 مہینے کے مسافت سے چل کر آ رہا ہے مکہ، تو اگر وہ 30 دن کے راستے کو 25 دن میں سفر کر کے آ جائے تو ان کی زبان سے نکل کر آتا تھا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا 30 دن کے راستے کو تم نے 25 دن میں طے کر لیا، سبحان اللہ۔ ان کی عادت تھی کہ جب بھی کوئی تعجب خیز اور جب بھی کوئی عقل کو حیران کر دینے والی چیز کو دیکھتے تھے تو ان کی زبان سے نکلتا تھا سبحان اللہ، یعنی وہ جو چیز ان کی عقلوں کو حیران کر دے، ان کی عقلوں کو عاجز کر دے، وہ کہتے تھے سبحان اللہ۔ اللہ نے ان کی عقلوں کے مطابق معجزہ معراج کو ثابت کرنے کے لیے اس آیت کی ابتدا سبحان سے کی۔ اللہ نے فرمایا تم کہتے ہو کہ یہ حبیب سے مسجد اقصی جو 1 مہینہ جاتے ہوئے لگتا ہے، 1 مہینہ آتے ہوئے لگتا ہے، پھر یہ محمد ایک ہی رات میں گئے اور صبح ہونے سے پہلے آ گئے، تم یہ کہتے ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ میرے محبوب نے کب کہا کہ میں نے کرایا ہے؟ یہ تو وہ ذات کہہ رہی ہے اور وہ رب فرما رہا ہے جو ہر عیب سے پاک ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ چاہے تو لمحوں میں ایک بندے کو اٹھا کر زمین اور فرش سے اٹھا کر وہ عرش پر جلوہ فرما سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے رب نے فرمایا تم تو کہتے ہو کہ بھئی کوئی 30 دن کا سفر 25 دن میں طے کر لے تو پھر تمہاری زبان سے سبحان اللہ نکل سکتا ہے، تو پھر تم کہو نا یہ عقلوں کو حیران کر دینے والا واقعہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے، تو پھر تمہاری عقلیں جہاں جواب دے رہی ہے تو پھر سنو یہ واقعہ جو میرے محبوب نے دعویٰ کیا، یہ کوئی میرے محبوب نے خود سے دعویٰ نہیں کیا۔ سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ جو اپنے محبوب کو راتوں رات لے گیا۔ سبحان اللہ۔ تو جب رب کو تم ہر عیب سے پاک مانتے ہو، ہر نقص سے، ہر کمی سے پاک مانتے ہو، انہ علی کل شیء قدیر، اس کو ہر چیز پر قادر مانتے ہو، تو جب رب کی ربوبیت پر اتنا سارا یقین ہے اللہ اکبر، تو پھر مان لو جو میرا محبوب کہہ رہا ہے وہ سچی بات کہہ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی اب یہاں پر ایک عاشقوں کا ایک بہت سارا خوبصورت جملہ جو انہوں نے کہا، دیکھو نا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ سے شروعات ہوئی نا،
تو کہتے ہیں ایک محب نے عاشق نے کہا، کیا خوبصورت جملہ انہوں نے کہا ہے کہ دیکھو نا کہ جب کوئی بارات میں کوئی دلہا گھوڑے پر سوار ہوتا ہے تو پھر وہ اس کے دوست جب اپنے دوست دولہے کو گھوڑے پر سجدہ ہوا اور بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں تو دوستوں کی زبان سے نکل جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. بہنیں بھائیوں کو دیکھ لے سجدتے ہوئے تو بہنوں کی زبان سے نکل جاتا ہے سبحان اللہ. ماں باپ دیکھ لے بیٹوں کو تو بیٹوں کی زبان سے نکل جاتا ہے سبحان اللہ. یہ مخلوق کی عادت ہے کہ جب اپنے بیٹے کو اپنے دوست کو سجدہ ہوا دیکھے تو ان کی زبان سے نکل جاتا ہے سبحان اللہ. حضرات معراج کی رات ہے، آمنہ کے لال شب اسرا کے دولہا بن کر براق پر تشریف فرما ہے. اب یہاں نہ دوست ہے، نہ کوئی بھائی ہے، نہ کوئی بیٹا ہے، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے. رب العالمین فرماتا ہے اے حبیب آج تم دولہا بن گئے ہو، نہ دوست ہے، نہ بھائی ہے، نہ بیٹا ہے، نہ جو ہے ماں ہے، نہ باپ ہے. آج کوئی کہنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن آج رب العالمین خود کہے گا سبحان اللہ اللہ اکبر. آج تیرا رب خود کہے گا سبحان اللہ. دیکھو نا آج میرا محبوب دولہا بن کر براق پر تشریف جلوہ فرما ہو چکا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو رب نے یہ کہا اللہ اکبر سبحان اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ کہ دیکھو میرا محبوب کہاں جلوہ فکر ہو چکا ہے. حضرات اکرامی اس کے لطائف میں نے کہا نا ایک جملے میں، وگرنہ تو اس کے سارے واقعات آپ سنتے رہتے ہیں. ہر دور میں کچھ عقل کے ترازو والوں نے اپنے عقلوں میں اس کو تولا اور کچھ منکرین بھی بن گئے. اتنا بڑا واقعہ تھا، روایتوں میں آتا ہے کافروں کے لیے تو عذاب تھا، امتحان تھا. کچھ کمزور مومن بھی اس معجزہ معراج کو سن کر بہک گئے. کچھ کمزور مومن جو ایمان جن کا کمزور تھا وہ اس معراج کے واقعے کو سن کر بہک گئے. وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. لیکن جو کامل ایمان والے تھے اللہ نے اس معجزہ معراج کے ذریعے سے اللہ نے ان کے ایمان کو مکمل فرما دیا ہے. سبحان اللہ اکبر. یہی وجہ ہے کہ جب جبرائیل امین اللہ اکبر معراج کی واپسی پر آنے لگے تو پھر میرا آقا نے ارشاد فرمائے جبرائیل میری اس بات کو کون مانے گا؟ اتنا بڑا خرق عادت، اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے اور ایک مختصر سے لمحے میں کہہ دوں تو کون مانے گا؟ کون مانے گا؟ اللہ اکبر. تو جبرائیل امین نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مانے نہ مانے آپ کا یار غار صدیق اکبر ضرور مانے گا. سبحان اللہ اللہ اکبر. کوئی مانے نہ مانے آپ کا یار ضرور مانے گا. آپ فکر نہ کریں آپ کا یار ضرور مانے گا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آج اسی یار غار کے ماننے والے آج بلا چون و چرا بلا شک و شبہ سر جھکا کر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا ہے، آپ نے اپنی آنکھوں سے رب کا دیدار فرمایا ہے. سبحان اللہ. آج انہی عاشق کے چاہنے والے یہ کہتے ہوئے نظر آئے. یہی وجہ ہے کہ کفار مکہ کا انکار کرنا معجزہ معراج کی سب سے بڑی دلیل ہے. یعنی حضور نے جو بیداری کی حالت میں اپنے رب کو دیکھنے کا فرمان فرمایا تو یہ ان کا انکار سب سے بڑی دلیل ہے. جب حضور نے صبح یہ واقعہ معراج بیان فرمایا اور بھی بہت سارے واقعات، بس حضرت ابوبکر صدیق کی بات آئی تو بس مختصراً بات کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس واقعے کو ذکر فرمایا ہے فتاوی رضویہ شریف میں. تو بیان فرماتے ہیں تو ابو جہل نے جب سنا کہ یہ بھائی اتنا بڑا دعویٰ آپ نے تو اس کے سامنے آسمان کا بھی ذکر کر. ابو جہل کو کیا پتا کہ آسمان کیا ہے، سدرہ کیا ہے، عرش کیا ہے. آپ نے صرف مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا ذکر فرمایا. کیوں؟ کیونکہ مسجد اقصیٰ کو یہ لوگ دیکھ چکے تھے اور ان کو یہ بھی خبر تھی کہ ایک مہینہ جاتے ہوئے لگتا ہے، ایک مہینہ آتے ہوئے لگتا ہے. تو جب حضور نے کہا کہ میں مسجد اقصیٰ تک سیر کر کے ایک تھوڑے سے حصے میں رات ہی کو آ گیا تو ابو جہل بڑا خوش ہوا. اس نے کہا کہ آج تک تو میں اس محمد کو نعوذ باللہ جھٹلا نہ پایا، آج اس کو جھٹلانے کا بڑا واقعہ ہاتھ آ گیا. اچھا پھر فوراً اس نے تکذیب نہ کی نعوذ باللہ. اس نے کہا اچھا آج ہی رات گئے؟ حضور نے فرمایا ہاں آج ہی رات گیا. اچھا آج ہی رات کو پھر واپس پلٹ کر گئے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں آج ہی رات کو. اچھا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں سارے مکہ کے لوگوں کے سامنے کہہ دیں گے؟ کہاں. ابو جہل نے سارے لوگوں کو بلایا حرم میں خانہ کعبہ کے سامنے، کہا جو بات آپ کہتے تھے نا سارے لوگوں کے سامنے کہہ دیں. تو سارے لوگوں کے سامنے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا. تو جب کافر سنے تو وہ ہلہ مچانے لگے، کوئی تمسخر اور مذاق اڑانے لگا. اللہ اکبر. ہر ایک جتنی زبانیں اتنی بولیاں. اب کافروں کے دل اچھلنے لگے کہ چلو آج اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کا ایک بڑا واقعہ ہاتھ آ گیا ہے.
چلو وہ دوڑے دوڑے گئے، چلو سب سے پہلے ابو بکر کو قائل کرنا ہے، کیونکہ ابو بکر اس کا بڑا یار ہے، بڑا دوست ہے، پہلے ابو بکر کو قائل کرو۔ ابو جہل دوڑتا ہوا گیا ابو بکر صدیق کے پاس، کہا اے ابو بکر تم سمجھدار انسان ہو، عقل مند انسان ہو، ایک سوال کرتا ہوں جواب دو گے؟ کہا ہاں پوچھو۔ کہا سوال یہ ہے، اگر کوئی تم سے یہ کہے کہ میں آج ہی رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مکہ سے بیت المقدس فلسطین گیا ہوں اور وہاں سے سیر کر کے پھر رات ہی کو صبح ہونے سے پہلے مکہ آ گیا ہوں، کیا تم اس کا اقرار کرو گے، اس کو مانو گے، اس کی تصدیق کرو گے؟ کہا کبھی نہیں ہو سکتا، ایک مہینہ جاتے ہوئے لگتا ہے، ایک مہینہ آتے ہوئے لگتا ہے، پھر یہ عقل کیسے مان سکتی ہے؟ اس نے کہا، ابو جہل نے سوچا ہتھوڑا گرم ہو گیا ہے، اب چوٹ کرنی چاہیے۔ ابو جہل نے کہا جب تم کہہ رہے ہو ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو پھر یہ دعویٰ کسی اور نے نہیں بلکہ تمہارے یار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تمہارے یار نے کیا ہے، اب بتاؤ کیا تم اس کی تصدیق کرو گے؟ ابو بکر والا ایمان چاہیے، جب نبی فرما دے کسی بھی بات کے سلسلے میں تو مومن کے ذہن میں کبھی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ تو پھر ابو بکر صدیق نے سن کر فرمایا کیا یہ بات سچ میں، کیا یہ بات میرے یار محمد فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو ابو جہل نے کہا کہ ہاں تمہارے یار اور دوست فرما رہے ہیں۔ تو صدیق اکبر نے کہا ابو جہل کوئی اور کہتا نہ مانتا، جب میرے یار محمد فرما رہے ہیں وہ سچ فرما رہے ہیں، سبحان اللہ، میرے یار فرما رہے ہیں تو سچ فرما رہے ہیں، صدقہ سچ فرما رہے ہیں۔ کہا یہ تو چھوٹی باتیں ہیں، یہ تو چھوٹی بات ہے، بلکہ اس سے بھی بڑی بات کی میں صبح اور شام تصدیق کرتا ہوں کہ صبح و شام حضور تو مجھے آسمانوں کی خبر دیتے ہیں، میں تو روزانہ ان کی باتوں کو تصدیق کیا کرتا ہوں، سبحان اللہ، یہ تو چھوٹی بات ہے، میں تو اس سے بھی بڑی بات کی تصدیق کیا کرتا ہوں۔ حضرات تو ہر دور میں صدیق کے ماننے والوں نے، عثمان فاروق اور حیدر کرار کے ماننے والوں نے اس معجزۂ معراج کو اپنے ایمان کو کامل کرنے اور مکمل کرنے کے لیے سنا ہے، اور کبھی بھی اس کے معاملے میں شک و شبہ نہیں ہوا ہے۔ پھر جب ابو بکر، عمر، عثمان، علی کے سامنے میرے آقا نے یہ فرمایا ہوگا اے ابو بکر، عثمان، علی آج رات میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا ہے، پھر بتاؤ ان کو کتنا مزہ آتا ہوگا، سبحان اللہ، اپنے رب کو دیکھا ہے، اللہ کو جس کو سجدہ کرتا ہوں آج اس رب کو دیکھا، ہم اس کیفیت کو کیا بیان کریں؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کی محبت میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔